بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری یہ کوشش بہت مبارک و مسعود کوشش ہے، جس کے ذریعے ہم براہ راست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، خصلت طیبہ، آپ کے کارہائے نمایاں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ کی حکمت و دانائی، قوم و قبیلوں کے بیچ راست بازی اور انسانیت کی خیرخواہی کے وہ جواہر معلوم کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے دین اسلام دلوں کو فتح کرتا چلا گیا، دشمن دوست بن گئے، اجنبی پرائے اپنے ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار صلاۃ و سلام نازل فرمائے اور آپ کے فیض کو خوب عام کرے، ہم جیسے گنہگاروں کو اس کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرات، آج کا موضوع سن 6 ہجری صلح حدیبیہ بیعت رضوان ہے۔ حضرات، مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ گاؤں بھی اسی کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا، چونکہ معاہدہ اور صلح یہیں لکھا گیا، اس لیے اس واقعے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ نہایت اہم، یعنی اسلام کی تمام آئندہ کامیابیوں کا دیباچہ ہے، اور اسی بنا پر باوجود اس کے کہ وہ صرف ایک صلح کا معاہدہ تھا، صلح بھی بظاہر مغلوبانہ تھی، دب کے تھی، تاہم خدا نے قرآن مجید میں اس کو فتح کا لقب دیا ہے۔ کعبہ اسلام کا اصلی مرکز تھا، اسلام کی بنیاد حضرت ابراہیم نے قائم کی تھی، اور یہ لقب اسلام بھی انہی کا ایجاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم ہی ہیں جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی وہ کوئی نئی شریعت نہ تھی، بلکہ وہی ابراہیمی شریعت تھی، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب۔ زمانے کے امتداد سے گو انہی کی اولاد بت پرست بن گئی، تاہم کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام کا یادگار تھا، عرب کا قبلہ گاہ عام تھا، تمام عرب اس کو اپنا مشترک ملا جلا ورثہ آبائی سمجھتے تھے۔ نہ صرف وہ لوگ جو حضرت ابراہیم کے خاندان سے تھے، بلکہ وہ بھی جو قحطانی تھے اور جن کا سلسلہ نسب اس خاندان سے الگ تھا۔ عرب کے قبائل سال بھر آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہی غارت گریاں ان کی بقائے زندگانی کا ذریعہ تھیں، کیونکہ ان کی معاش بھی اسی پر منحصر تھی۔ تاہم 4 مہینے تک جو اشہر حرم کہلاتے تھے، محترم مہینے، تمام لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں۔ قبائل عرب دور دور سے سفر کر کے آتے اور اس قبلہ گاہ عام میں عبادت و عقیدت کے رسوم بجا لاتے تھے۔ وہ قبائل جن میں سے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا تھا، اب یکجا جمع نظر آتے تھے اور شیر و شکر ہو کر ملتے جلتے تھے، گویا کہ بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان بجبر اکراہ مکے سے نکالے گئے تھے، لیکن یہ خیال ان کے دل سے نہیں گیا تھا اور نہ جا سکتا تھا کہ کعبہ پر ان کا بھی کم از کم اس قدر حق ہے جس قدر اور قبائل کا ہے۔ اسی کے ساتھ مکہ سے مسلمانوں کو گوناگو تعلقات تھے، وہ ان کا قدیم اور محبوب وطن تھا۔ مکے کی یاد ایک پھانس تھی جو ہر وقت ان کے کلیجے میں کھٹکتی رہتی تھی۔ حضرت بلال مکے میں اس قدر ستائے گئے، تاہم ان کو جب مکہ یاد آتا تو روتے اور پکار کر روتے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیچ ایک خواب دیکھا۔ تفصیلات اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ رویائے صادقہ تھا، لیکن اس میں زمانہ، مہینہ اور سال کا کوئی تعین نہ تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو مدینے میں یہ خواب سنایا۔ یہ خوشخبری سن کر سب لوگ بہت مسرور ہوئے۔ مکہ اور کعبہ جس کی محبت و عظمت ان کے خمیر میں شامل اور ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھی، مدت ہوئی ان سے چھوٹ چکا تھا۔ ان کے دل میں طواف کا بڑا اشتیاق تھا، وہ بہت بے چینی سے اس دن کے منتظر تھے جب یہ سعادت ان کو دوبارہ حاصل ہو۔ مہاجرین میں مکہ کا اشتیاق قدرتی طور پر بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ وہ وہیں پیدا ہوئے، پلے بڑھے تھے۔
ان کی محبت گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی، وہیں ہمہ عرصہ دراز سے وہ اس کی دیدار زیارت سے محروم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خبر دی تو ان کو اس میں ذرا بھی شبہ نہ ہوا کہ اس خواب کی تعبیر اسی سال نکل آئے گی۔ اس بات نے ان کی آتش شوق کو اور بھڑکا دیا اور وہ سب کے سب آپ کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ شاذ و نادر ہی کوئی اس سے مستثنیٰ تھا۔ عمرے کا احرام بھی آپ نے باندھ لیا تھا تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے کہ آپ صرف زیارت بیت اللہ کی غرض سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے قبیلہ خزاع کے ایک مخبر کو قریش کا پتہ لگانے کے لیے متعین کیا۔ جب آپ مقام عصفان کے قریب پہنچے تو اس مخبر نے آپ کو اطلاع دی کہ قبیلہ کعب بن لوی نے آپ کے مقابلے اور پیش قدمی کو روکنے کے لیے احابیش کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ یہ جنگجو افراد جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے ان کو احابیش کہا جاتا تھا۔ خاصی بڑی فوج منظم کر لی ہے۔ ان کا ارادہ ہے کہ جنگ کر کے آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے باز رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی۔ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے ان کی طرف اتار شروع ہوتا تھا تو آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہنا شروع کیا، قصوہ اڑ گئی، قصوہ اڑ گئی۔ آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں اور یہ اس کا شیوا بھی نہیں، اس کو ہاتھیوں کے روکنے والے نے روکا ہے، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ لوگ کوئی بھی ایسا منصوبہ پیش کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا پہلو مد نظر رکھا جاتا ہے اور مجھ سے صلہ رحمی کا سوال کرتے ہیں تو میں ان کا سوال ضرور پورا کروں گا۔ پھر آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا، وہ اسی وقت اچھل کر کھڑی ہو گئی، لیکن اپنا رخ بدل کر حدیبیہ کی طرف روانہ ہو گئی اور اس کے آخری کنارے پر ایک پانی کے گڑھے کے پاس جن میں ذرا سا پانی تھا رک گئی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا جائے، اور اس کو ڈالتے ہی پانی اس میں جوش مارنے لگا۔ یہ سب لوگ اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ حضرات، یہ نبی رحمت کی روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ ایک موقع پر رکا۔ مسلمانوں کے ساتھ 200 گھوڑے تھے۔ سفر کے درمیان ایک جگہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، جبکہ آپ کے سامنے ایک پانی کا برتن تھا۔ آپ اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پاس برتن میں جو پانی ہے اس کے علاوہ ہم میں سے کسی کے پاس نہ پینے کو پانی ہے اور نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں جو ایک چھوٹی ڈونگی تھی اپنا ہاتھ رکھا۔ اسی وقت آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اس طرح پانی کے فوارے چھوٹنے لگے جیسے پانی کے چشمے اور سوت پھوٹ آئے ہوں۔ ایک روایت میں صرف یہ لفظ ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میں نے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابلتے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ چنانچہ روایت کے ان الفاظ کی وجہ سے ہی بعض علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ پانی خود آپ کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھا۔ علامہ ابن نعیم نے کتاب حلیہ میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس واقعے سے زیادہ حیرت ناک ہے جس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، کیونکہ اگر پتھر سے پانی نکلا تو یہ ایک معروف اور معلوم بات ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں اور یہ ایک فطری طریقہ ہے، لیکن گوشت اور خون یعنی انسان کے جسم سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلنا زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ یہ ایک نرالی بات ہے۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پانی کا چشمہ صرف اسی وقت پھوٹا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس برتن کے اندر پانی میں ڈال دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ ادب کے تحت ایسا کیا، کیونکہ اگر پانی میں انگلیاں ڈالے بغیر چشمہ پھوٹتا تو یہ بات ایک طرح سے تخلیق کے درجے میں ہوتی، جبکہ کسی چیز کو بغیر جڑ بنیاد یا تخم کے عدم سے وجود میں لے آنا تو صرف حق تعالی شانہ کی نشانی و خلاقی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جیسے ہی پانی کا یہ چشمہ پھوٹا ہم سب نے فوراً پانی پیا، وضو کی۔ پانی اس قدر نکل رہا تھا کہ اگر ہم تعداد میں 1,00,000 بھی ہوتے
تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد صرف 1500 تھی۔ بہرحال حضرات، آج کا سبق یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ شروع ہو گیا ہے، جس کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ یہ بہت اہم اور معرکۃ الآراء صلح ہے، اور یہ صلح اگرچہ مسلمانوں نے دب کے پیچھے ہٹ کے کیا ہے، لیکن یہ فتح مبین ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اس سفر کے واپسی پر نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح مبین ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کو ہم آئندہ 3-4 درسوں میں مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات بھی اس سلسلے میں جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں لکھ لے اور اپنے خاص بندوں میں ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔